میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے یہاں تک کہ روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا کہ آپ جنت اور دوزخ کے ذکر پر اس قدر نہیں روتے، مگر قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہو تو اتنا رونے لگتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل یہی قبر ہے، کہ اس منزل سے جو شخص کامیابی کے ساتھ گزر گیا، بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور جو شخص اس منزل میں پھنس گیا، اس منزل میں پکڑا گیا، تو اس کے لیے بعد کی ساری منزلیں سخت سے سخت ہوتی جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت اور وحشتناک منظر کوئی دوسرا نہیں دیکھا ہے۔ میرے دوستو، آج کی اس مختصر مجلس میں قبر کا عذاب اور اس کے وحشتناک مناظر بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے، البتہ قبر کے 3 سوالوں کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس ہو جاتے ہیں تو 2 فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، اور جب یہ 2 فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر یہ فرشتے اس میت سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر یہ مومن ہے تو بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہاں سب کی زبانیں عربی ہو جائیں گی، سوال و جواب سب عربی میں ہوں گے، اور آدمی ان فرشتوں کے سوال کا جواب بھی عربی میں دے گا۔ دوسرا سوال ہوگا وما دینک، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اگر یہ شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو بلا خوف، بغیر ڈرے کے جواب دے گا دینی الاسلام، کہ میرا مذہب اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرے پیغمبر کون ہے؟ اگر اس نے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو فوراً کہے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب مردہ تینوں جواب صحیح دے گا تو فرشتے خوب خوش ہوتے ہوئے فرمائیں گے نم کنوم العروس، تم سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ جس طرح نئی نویلی دلہن کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کے لیے طرح طرح کے آرام کی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے اس میت کے لیے بھی آرام کی چیزیں مہیا کی جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر کے سوال و جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا سچا بندہ ہے، اس کے لیے قبر میں جنت والا بستر بچھا دو، اس کو جنت والی پوشاک پہنا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس مومن کی طرف جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں آتی رہیں گی، اور اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کرتی جائے گی، تاکہ
جنت کے مناظر جب تک اور جہاں تک دیکھنا چاہے یہ آرام کے ساتھ دیکھتا رہے۔ میرے دوستو، اگر مرنے والا کافر ہو، اگر مرنے والا ایسا شخص ہو جس نے دنیا میں اللہ کے احکامات کا انکار کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہو، دنیا میں اس نے خدا کو نہ مانا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کیا ہو، ساری زندگی کفر و شرک اور نافرمانی میں گزاری ہو، تو ایسا مردہ، ایسی میت فرشتوں کے سوال کے جواب میں کچھ نہ کہے گی۔ جب فرشتے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں ہے، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ مردہ کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھیں گے ومن ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ تو وہ کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے مجھے معلوم نہیں ہے، ہائے مجھے معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آسمان کی طرف سے ایک آواز آئے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس شخص کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس کو آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا، جس سے اس کافر کی طرف دوزخ کی گرم گرم ہوائیں اور بدبوئیں آتی رہیں گی۔ پھر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی جیسے دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جانے والی ہوں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا، جس کے پاس لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوگا کہ اگر اس ہتھوڑے کو پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس ہتھوڑے سے اس کافر کو اس طرح مارتا ہے کہ اس کے مارنے کی آواز اور اس کافر کی چیخ و پکار مشرق و مغرب کے درمیان میں رہنے والے جنات اور انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ کافر اس ہتھوڑے کی مار سے مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ جب غذا کی شدت اور تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو روح بدن کو چھوڑ بھاگتی ہے، مگر پھر اس کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور بار بار روح کو لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ عذاب کی شدت کا پتہ چل جائے۔